اچھا جی، تو ایک اور واقعہ ریڈیو کے حوالے سے یاد آ گیا کہ 1977-78 میں یہ واقعہ میں نے، ہاں یہ واقعہ میں ویسے سنا چکا ہوں، لیکن چلے ایک دفعہ پھر کہ 1977-78 میں ہم لوگ جب اسکول میں تھے، چھوٹے چھوٹے ہی تھے، تو 1 بجے چھٹی ہوئی. اب آدھے راستے تک لوگ پہنچے، ہاسٹل میں نہیں پہنچے تھے، یعنی ہاسٹل اور اسکول کے بیچ میں ہی تھے. تو دوبارہ اسکول کی گھنٹی لگی، ٹن 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 ٹن. تو وہ بھی لڑکوں نے کبھی لے گئی، پھر اسکول کی گھنٹی لگ گئی. پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا یار. لوگ پھر واپسی ہوئے، تو پھر واپسی ہوئے. تو اتنے میں ہمارے ایک ٹیچر اصغر صاحب، جن کا انتقال ہو گیا، جھڈو کے تھے، بڑے اچھے وکیل تھے، وہ بہت قابل ٹیچر تھے. بعد میں ان کے نفسیاتی ہو گئے تھے، دماغی توازن ان کا خراب ہو گیا تھا. تو وہ کہنے لگے بھی ریڈیو مل رہے ہیں، ریڈیو مل رہے ہیں، جلدی جلدی جاؤ، جلدی جلدی جاؤ، ریڈیو مل رہے ہیں. ریڈیو مل رہے ہیں. اچھا ہم لوگ گئے بھائی، جلدی جلدی لائنیں لگیں برانڈے کے اندر. پیچھے بڑے لڑکوں کی دیوار کے ساتھ لائن لگی، اس کے آگے ایک لائن لگی، سامنے جو دیوار تھی وہاں لڑکیوں کی لائن لگی. اچھا میڈموں نے سب کے ہاتھ میں، وہ انگریز میڈمیں آیا کرتی تھیں جو بدھ بدھ کو ہم لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے سائیکلیں اور مختلف کھلونے سے کھیلتے تھے. ہم لوگ اسکول ٹائم پہ آتی تھی تقریباً 1-2 گھنٹے کے لیے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ. تو انہوں نے سب کے ہاتھ میں ریڈیو دیے بھائی. بڑا اچھا ریڈیو تھا بھائی، 2 بینڈ کا پرواز ریڈیو، 4 سیل لگتے تھے اس کے اندر. تو ڈبے جو تھے ان کے، وہ انہوں نے کچن میں رکھوا دیے. ڈبوں میں سے ریڈیو نکال کے سب کو ایک ایک ریڈیو دیا. اب جب ریڈیو مل گیا سب لوگ بڑے خوش ہوئے بھائی، ریڈیو ملا. وہ پرواز نئی نئی کمپنی کھلی تھی، تو انہوں نے جو ہے بلائنڈ میں ریڈیو تقسیم کروائے تھے. تو اب جب ریڈیو مل گئے، تھوڑی دیر بعد وہ ریڈیو جمع کر لیے گئے بھائی. لاؤ بھائی اپنے اپنے ریڈیو دو، اپنے اپنے ریڈیو واپس کرو، واپس کرو، واپس کرو. سب سے ریڈیو واپس لیے، میرے سے بھی واپس لیا. میں روتا رہا، رونے لگ گیا. میرا ریڈیو واپس دے دو، میرا ریڈیو واپس دے دو، میرا ریڈیو لیجیے. میں رونے لگا بھائی. مختلف اصغر صاحب کو بھی میں نے رو رو کے، نظر سر ہمارے ٹیچر تھے ان کے، تمام دوستوں کو میں رونے لگا. تو وہ ریڈیو اس لیے واپس دیے تھے کہ میڈموں نے کہا تھا اگلے بدھ کو جب ہم آئیں گے تو ان ریڈیو میں سب کو سیل ڈال کے دیں گے بھائی. تو ریڈیو واپس جمع کر دیے گئے تھے بدھ تک کے لیے. تو بھائی میں رونے لگا. ایک دو میرا خیال ہے اس دور میں اتوار کو چھٹی ہوتی تھی. ہفتے کو میرے ماموں داد بھائی اور میرا بھائی مجھے لینے آئے اسکول سے. پھر جب سسٹر جو تھی، جو گیٹ پاس بنا کے دیتی تھی پرچی کہ چوکیدار کو جمع کرا کے پھر لڑکے کو باہر لے جاتے تھے بچوں کو، انہوں نے پھر گیٹ پاس کے ساتھ میرا ریڈیو بھی میرے بھائی کو دیا. پھر ہم لوگوں نے سیل اپنے گھر سے ہی ڈلوا لیے. باقی لوگوں کو جو ہے بدھ کو ریڈیو ملے. تو بھائی ریڈیو میں ایسا ہوتا تھا کہ 11 بجے اسٹیشن بند ہوا کرتے تھے پاکستانی. تو اس سے 2-3 منٹ پہلے جو ہے لوگ کہتے تھے چل بھائی تو اسلام آباد لگا. کوئی پشاور لگاتا تھا، کوئی کراچی لگا دیا کرتا تھا، کوئی حیدرآباد، کوئی ملتان، کہ بھائی کہاں کا ترانہ پہلے ختم ہوتا ہے. وہ قومی ترانہ چلتا تھا بھائی. 11 بجے جب ریڈیو بند ہوتا تھا تو وہ قومی ترانے لگا کے بند کرتے تھے وہ. تو بھائی یہ کہ عجیب ہنگامہ ہوا ہوتا تھا. ہمارا ایک دوست ہے مجسم علی، وہ اس ریڈیو کو کبھی مٹکے میں رکھ کے بجائے بڑی اچھی دھمک والی آواز میں، تو کبھی کچھ کریں. وہ ہمارے بڑے کمرے میں 10 وہ پلنگ تھے. تو 10 پلنگ تھے بھائی. وہ ہر پلنگ کے اوپر ریڈیو بج رہا ہے، کوئی کچھ سن رہا ہے، کوئی کچھ سن رہا ہے. ایک ہی جیسے مارکیٹ بنی ہوئی ہوتی تھی. پھر ایک ہمارا دوست تھا، 3 بھائی نابینا تھے وہ، جاوید، سلیم اور اسلم پرویز. تو جو سلیم تھا وہ کیا کرتا تھا، وہ ایک پنجرا ہوتا تھا لوہے کا، اس کا اوپر والا جو خانہ ہوتا تھا وہ جالی والا تھا، نیچے والے میں جالی نہیں تھی. تو اوپر والے کھانے میں وہ ریڈیو رکھ کے، کراچی لگا کے، گانے لگا کے، اور اس کو تالا لگا کے اسکول چلے جاتے تھے. تو اس کا یہ کہنا تھا کہ بھائی یہ میں اس کام اس لیے کرتا ہوں کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کا ریڈیو سننے کو دل چاہے تو وہ بور نہ ہو، ریڈیو سنتا رہے. تو وہ یہ کام کیا کرتا تھا. تو ایک دفعہ میں اسکول کا ہوم ورک نہیں کیا تو میں بہانہ بنانے لگا. میں نے کیا کیا بھائی، ہاف ٹائم کے بعد ہماری ایک مس تھی، مس ثریا عثمانی.
ان کا پیریڈ تھا اور انہیں کا میں نے ہوم ورک نہیں کیا تھا بھائی. تو میں نے کیا کیا, جلدی جلدی پینٹ شرٹ اتاری, کنستر میں پانی ڈالا, سرف ڈالا, کپڑے اس کے اندر بھگوئے, گھر کے کپڑے پہنے, کمبل اوڑھ کے سو گیا, لیٹ گیا بھائی. اور ایسے ہی لگا رہا, آئے ہوئی 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 اوے بڑی طبیعت خراب ہے, یہ اس طرح کرنے لگا. تو بھائی کرتے کرتے وہ مس خان آئیں, میڈم آئیں تو کہنے لگی ادھر کون لیٹا ہوا ہے, کون سو رہا ہے. میں نے کہا مس میری طبیعت بہت, پہلے اس سے پہلے مس نے 2 لڑکے بھیجے کہ اس کو بلا کے لاؤ. اب وہ آئے تو میں نے کہا بھائی میری طبیعت خراب ہے. مس کو بولو میری طبیعت خراب ہے, کپڑے بھی میلے میں نے دھونے کے لیے بھگوئے ہوئے ہیں. وہ تو چلے گئے. پھر میڈم آ گئے, بھائی یہاں کون لیٹا ہوا ہے, یہ وہ. میں نے کہا مس میری طبیعت بہت خراب ہے, یہ ہے وہ ہے فلانا, بہت بخار ہو رہا ہے, سر میں درد ہے. کہ لگی بھائی تیرے سر میں درد ہے تو ریڈیو کیوں سن رہا ہے. میں نے کہا میڈم میں نہیں سن رہا, یہ سلیم بجا کے گیا ہوا ہے. تو سلیم کو بلوایا گیا بھائی. اس سے پوچھا بھائی یہ کیوں تو ایسا کر کے جاتا ہے. کہنے لگا بھائی وہ نا اگر کوئی بیمار ہو تو اس کا دل کرے ریڈیو سننے کو, تو جو ہے وہ ریڈیو سن لے, بور نہ ہو, اس وجہ سے میں یہ بجا کے چلا جاتا ہوں. وہ ریڈیو بند کرا ہے بہرحال. تو اس طرح کے کچھ ریڈیو کے واقعات مجھے یاد ہے, اور بھی ریڈیو کے واقعات انشاءاللہ سنائے جائیں گے آپ دوستوں کو. تو یہ ٹاپک کی بات ہے, اب طارق نے ریڈیو کا ٹاپک چھیڑا تو میں نے کہا چلو مجھے بھی ریڈیو کے کچھ واقعات ہے میں بھی شیئر کر لوں. تو انشاءاللہ پھر کسی واقعے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.